لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الحاربين المنتقم من المجرمين والقاتلين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على آل أبي عبد الله الحسين العطشان المذبوح القتيل الذي حين صار وحيدا فريدا فقال ناظرا يمينا وشمالا: هل من ناصر ينصرنا، هل من مغيث يغيثنا، هل من معين يعيننا. وسيما على وليه وطالب صاره والمنتقم لدمه الإمام المنتظر والحجة الثاني شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اللہ ہمارے اجر کو بڑھائے غم حسین میں، اور ہم سب کو قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا بدلہ لیں گے حسین کے ولی کے ساتھ مل کر. مختار نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا، اور وہ اپنے دعوے میں سچا بھی تھا کہ میں خون حسین کا انتقام لے رہا ہوں. بنو عباس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم بنو امیہ کے خلاف جو موومنٹ چلا رہے ہیں یہ خون حسین کے انتقام کے لیے، اور وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے. لیکن صحیح معنوں میں حسین کے خون کا انتقام حسین کا ولی، حسین کا وارث لے گا. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت، جو مظلوم مارا جائے ہم نے اس کے خون کا بدلہ اس کے ولی کے اختیار میں دیا. مختار آقا حسین کا ولی نہیں. خاندان بنو عباس اگر اپنے دعوے میں سچا بھی ہوتا تب بھی وہ ولی دم یا حسین کے وارث نہیں. حسین کے وارث ابھی آنا بھی ہے. عاشورے کے دن ہنسنا، مذاق کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، اپنے ٹائم کو کل کرنے کے لیے ادھر ادھر کی بحث میں جانا، نہ صرف یہ کہ انتہائی مکروہ قرار دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہر عاشورے میں یہ خیال کرو کہ جیسے تمہارے گھر میں تمہارے کسی عزیز ترین فرد کی میت پڑی ہے تو جو کیفیت اس وقت تم پہ خود بخود ہو. اگر کسی کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو وہ اولاد کا لاشا اپنے ذہن میں لے کے آئے. کسی کو اپنے والدین سے محبت ہے تو وہ اپنے والدین کا لاشا اپنے ذہن میں لے کے آئے، اور یہ خیال کرے کہ میرے سامنے پڑا ہوا لاشا ہے، اس وقت کیا حالت ہوگی. کہا عاشور کا پورا دن اس طرح سے گزارنا. حتیٰ یہ کہ سلام کو حرام نہیں کیا گیا، لیکن کہا جب انسان غم میں ڈوبا ہوا ہو تو وہ دنیا کے عام اخلاق و آداب کا خیال نہیں رکھ پاتا. بھول جاتا ہے کہ سامنے کوئی آدمی آیا تو سلام کرنا ہے. وہ کیفیت عاشورے کے دن ہونا چاہیے. اور عاشورے میں بھی خاص یہ وقت اصل ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پہ
کائنات کے دو بڑے مصائب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. حسین مارے جا رہے ہیں، اسیران کربلا کی مصیبتیں شروع ہو رہی ہیں، جس کے بارے میں میرے چوتھے امام کا فرمان ہے کہ عصر عاشور، اس مجلس کو عنوان دیا گیا ہے مجلس عصر عاشور، کہ جس عاشور کی عصر کے بارے میں چوتھے امام کا فرمان ہے کہ عصر عاشور کے بعد ہمارے خاندان پہ جو گزر گئے وہ کوئی سوچنے والا سوچ بھی نہیں سکتا. چنانچہ ہماری آج کی مجلس میں جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا وہ والعصر، قسم ہے عصر. ہاں، یہاں یہ ایک بات بیان کر دی جائے کہ جو مومنین کرام اس وقت تک اس مجلس میں بیٹھے، تو میرا اندازہ یہی ہے کہ اب یہ شام غریبہ کے مجلس کر کے ہی جائیں گے. یعنی آپ حضرات نسبتاً زیادہ وقت آپ کے پاس ہے دوپہر کی مجلس کے مقابلے میں، اور اگر خالی وقت زیادہ مل گیا تو آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، لیکن باتوں کا ٹریک کہیں اور چلا جائے گا، چہروں پہ مسکراہٹ بھی آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی انٹینشنلی یا پرپزلی یا کسی بری نیت سے نہیں. اس لیے مجھے بھی بہتر یہ لگ رہا کہ جتنا وقت میں ممبر پہ آپ کا لے لوں آپ کے لیے بھی آسانی ہے. اب یہ دار و مدار میرے سینے کی طاقت اور میرے گلے کی طاقت پر بھی ہے. بات شروع جو ہو رہی وہ یہ ہے کہ آج عاشور کا دن، عصر کا وقت، قیامت کی گھڑی، سوائے مصائب کے کچھ بیان کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن چونکہ فاقہ شکنی کی مجلس میں اردو اور انگریزی کی دو مجالس کی وجہ سے مصائب آپ نے بہت زیادہ سن لی. مصائب کبھی زیادہ نہیں، جتنا سنو مصائب کم. لیکن اب اس وقت کی مجلس ایک دو کربلا کے حوالے سے جو عملی زندگی کی باتیں ہیں اس کو بیان کرنا. یہاں کبھی ایک سوال ذہن میں آتا، اور وہ سوال یہ ہے کہ آج عاشور کے دن عصر عاشور، مثلاً کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا جو بات آپ نے ہم سے کہی ہے وہ اپنے اوپر تو پہلے آپ اس کا امپلیمنٹ کریں. آپ کے باپ کی میت آپ کی آنکھ کے سامنے پڑی، آپ کے ماں کی میت آپ کی آنکھ کے سامنے پڑی، تو کیا آپ غم کے علاوہ دنیا کی نہیں دین کی صحیح ادھر ادھر کی کوئی بات کریں گے؟ لیکن پھر اس مجلس میں مصائب سے ہٹ کے کچھ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ، کریم ابن کریم گھرانہ، بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی اپنی پریشانی بھول جاتے ہیں، چاہنے والے ان کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں. کربلا میں 2 محرم کو حسین پہنچے. ایک جملہ آج کی مجلس میں کہا جاتا ہے نا کہ حسین آج آپ سے رخصت ہو، اب تو زینب کبریٰ، اب تو سید الساجدین، حسین تو آج آپ سے رخصت ہو رہے ہیں. بلکہ اگر ٹائمنگ کو دیکھیں تو حسین رخصت ہو چکی. 10 محرم کو حسین آئے تھے 2 محرم کو کربلا میں، اور 10 محرم کو رخصت ہوئی. 2 محرم کو کربلا میں آئے تب بھی آپ کو یاد کیا. زمین خریدی بنی اسد سے، کیا شرط لگائی؟ جو بھی ہمارا ظاہر ہماری زیارت کو آئے گا 3 دن ہمارا مہمان بنا. آپ کو یاد کیا، مجھے یاد کیا، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو. اور آج بھی 10 محرم جب آخری رخصتی کے لیے سجاد کے پاس گئے، ابھی جو مصائب پہ روایت پڑی، آپ کو سلام بھجوائے. تو یہ وہ گھرانہ جو اپنے انتہائی شدید مصائب میں آدم سے لے کے قیامت تک کسی گھرانے پہ اتنے مصائب نازل نہیں ہوئے، کسی ایک شخصیت پہ اتنے مصائب نہیں آئے. یہ حسین ہی کا جگر ہے. لیکن پھر ہر جگہ اپنے ادنا غلاموں اور کنیزوں کو یاد کیا گیا. اور اس کی ایک بہت ہی واضح مثال آپ نے اعمال عاشورہ کیے ہو. اگر اعمال عاشورہ کا حصہ نہ ہوتا تو کیا آج عاشور کے دن، اور وہ بھی ظہر کے ہنگام جو اعمال عاشورہ ٹورنٹو میں ہوتے، ہم یہ دعائیں مانگ سکتے تھے؟ خداوندہ روزی میں برکت عطا فرما،
خدا بندہ میرے گھر میں جو فاقہ ہے اس فاقے کا خاتمہ، خدا بندہ جو میرے ڈیتھ اور قرضے ہیں ان قرضوں کی ادائیگی، یہ اعمال عاشورہ میں زیارت امام کے فوراً بعد جو دعا پڑھی جاتی جس کے بارے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ پانچویں امام نے اپنے صحابی علقمہ کو تعلیم کی، بعض علماء کا کہنا ہے کہ چھٹے امام نے اپنے صحابی صفوان کو تعلیم کی۔ دعائے علقمہ بھی اس کا نام ہے، دعائے صفوان۔ اور آج کل کے علماء کا کہنا کہ دونوں اماموں نے الگ الگ موقعوں پر ایک ہی دعا اپنے ان دو اصحاب کو اس لیے تعلیم کی کہ جو بھی زیارت پہ جانے والا تھا اس کو امام معصوم یہ دعا تعلیم کر کے بھیجتے۔ وہ آج آپ عربی میں پڑھی، ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی چیز عربی زبان میں آئے تو ٹھیک ہے، اردو میں آ جائے تو غلط۔ آج ہم نے اپنے رزق کے لیے دعا مانگی، دل چاہ رہا تھا کیا؟ اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، ہر ملا کا 3 بھال کا تیر اصغر کھا رہا، ہم اپنے روزی کے لیے آج دعا کریں؟ کیا سال میں کوئی اور تاریخ ہمارے پاس نہیں رہ گئی؟ آج آپ نے اپنے قرضوں کی ادائیگی کی دعا کی، آج عاشور اکبر کے کلیجے میں برچی، عباس کے بازو قلم ہوئے، حسین کے گلے پہ شمر کا خنجر چلا، ہمیں اپنے قرضے یاد آ رہے ہیں؟ کبھی یاد نہیں آتے اگر وہ دعائے علقمہ کا حصہ نہ ہوتے، اور ہم دعائے علقمہ بھی آج نہ پڑھتے۔ اگر امام معصوم نے کہا ہوتا کہ عاشورے کے دن یہ دعا ہمارے ہر مومن کو پڑھنا، بلکہ مومن کی ایک پہچان زیارت عاشورہ کی تلاوت بھی ہے۔ وہ تو آپ چہلوں کے موقع پہ حدیث سنتے ہیں کہ 11ویں امام نے کہا کہ شیعہ کی پہچان 5 چیزیں ہیں جن میں زیارت اربعی، لیکن زیارت عاشورہ کے لیے بھی ایک لفظ ہے، مومن کی پہچان زیارت کے لیے جائیے، دعا ضرور۔ زمانے کے امام آج ہم نے سب سے زیادہ اسی کو یاد کیا، تو خطبے کے بعد اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین وجعلنا وإياكم من الطالبین بسار امام ولی الامام۔ وہ جو بات میں نے کہی، خون کا انتقام ولی لے گا، وہ امام زمانہ آج پورا دن ہم کو یاد کرنا۔ حکم معصومین کہ عاشورے کے دن ایک دوسرے سے ملو تو ضرور یاد کرو کہ اس خون ناحق کا انتقام باقی۔ وہ امام زمانہ جب کبھی کوئی شیعہ ملتا اور مولا میں آپ سے فلاں مسئلے پہ مدد چاہتا ہوں، کہا کہ زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت جامعہ پڑھو، نماز شب۔ یہ واقعات اس وقت کی مجلس میں بیان کرنے کے لیے مناسب نہیں، لیکن بات زیارت عاشورہ کی ہے، حالات امام زمانہ کی نہیں۔ وہ زیارت عاشورہ جو آپ کا دل نہیں چاہتا، وہ بھی اسلام نے آپ سے زبردستی کہلوایا، بلکہ میں اسلام کا لفظ ہٹا دوں، جو آپ کا دل نہیں چاہتا وہ حسین کے وارث نے، حسین کے پوتے نے آپ سے زبردستی کہلوایا، اور وہ پوتا جو خود کربلا میں تھا۔ 5ویں امام دعائے علقمہ، 5ویں امام خود میدان کربلا میں ہے اور زبردستی ہم سے کہلوا رہے کہ اپنے قرضوں کی ادائیگی کی دعا کرو، اپنی روزی میں برکت کی دعا کرو۔ کہا کہ آج کوئی کام نہ کر، آج کے کام میں برکت نہیں، لیکن دعا کرو، اس لیے کہ یہ وہ کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی، جو اپنے ماننے والوں پہ اتنے مہربان کہ اپنی مصیبتوں کی شدت میں ان کو یہ خیال ہے کہ میرا اصغر پیاسا ہے، ان کے بچے پیاسے نہ رہنے پائے، میری سکینہ پیاسی ہے، ان کے گھر میں فقر و فاقہ نہ آنے پائے۔ ملے ہیں کسی کو ایسے آقا؟ ملے ہیں کسی کو ایسے سردار؟ مجبور کر کے ہم سے کہہ رہے کہ آج ہمارا خون بہ رہا ہے، لیکن اس موقع پہ تمہیں یہ دعا مانگنا، اور پھر ہمارا غم کرو۔ تو خود امام یہ پیغام دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دل نہیں چاہتا کہ عاشور کے دن اور عصر کے وقت، یعنی مصائب کا جملہ بھی مصائب کا بیان ہے نہیں، کہ مشکل ترین مصیبت کا یہ وقت ہے، اور وہ ہے زینب کی چادر چھینے جانے کا وقت، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے موقع پہ بھی بیان کرنے کا حکم آیا۔ اب یہ تو میں نے کہا کہ آقا حسین چاہنے والوں اور ماننے والوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں،
کہ اعمال روز عاشور میں ان دعاؤں کو شامل کیا، اور پھر خود پورا دن آقا حسین ہر لاشے کے اٹھانے کے بعد یا جو اہم لاشیں فوج اعداء کو مخاطب کر کے ایک حجت ضرور تمام کرتے، پھر پیغام دیتے ہیں کہ میں کیوں میدان کربلا میں آیا ہوں، پھر ایک بار ان سے کہتے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے، سنبھل سکتے ہو، یعنی یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم امام کے خطبات کا ہے جن کو پڑھنے کا وقت نہیں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی سنبھل سکتے ہو، ابھی بھی توبہ کر سکتے ہو۔ خالی حر کے لیے روز عاشور صبح کے وقت توبہ کا موقع نہیں تھا، عصر عاشور تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، بار بار پیغام دے رہے ہیں۔ تو ایک دو باتیں اس حوالے سے میں غم سے ہٹ ایک کر رہا ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بھی معلوم کہ آپ حضرات بہت زیادہ تھکے ہوئے، فطری بات، تھکنا چاہیے۔ پوری رات شب عاشور تو مومن جاگ کے گزارتا، اگر کل رات مختلف عزاخانوں میں آپ گئے تو وہ بھی ایک فزیکل تھکن ہوگی، اور اگر جو نہ جا سکے ہو تو گھر میں بیٹھ کر انہوں نے گہری نیند تو لی نہیں ہوگی، ٹیلی ویژن تو دیکھا نہیں ہوگا، نوحہ مجلس سی ڈی وغیرہ میں پوری رات عزا میں گزاری، صبح سے آپ یہاں لگے۔ خیر، آپ آئے انڈیا اور پاکستان سے ہیں وہاں، تو آپ اس سے زیادہ تھکتے ہیں عاشور کے دن، اور اس تھکنے کا دشمن کبھی فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے، فیس بک مختلف سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹ، ای میل پہ ہمارے بہت سارے شیعہ نوجوانوں کے اپنے گروپ، اور پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ، الٹے سیدھے صحیح غلط کنفرم اور جو ابھی کنفرم بھی نہیں، ہر مسئلے پر ایک سلسلہ بند جاتا ہے میسیجز، ابھی تصدیق بھی نہیں ہوئی ہے۔ 2 سال پہلے کربلا معلیٰ میں جو حرم کا کنسٹرکشن ہو رہا، تو کنسٹرکشن کے اندر ایک دیوار ٹوٹ کے گری، بہت چھوٹی سی، فوراً پوری دنیا میں خبر آئی کہ کربلا میں بم کا دھماکہ ہو گیا، اور تعداد تو نہیں پتا، کثیر تعداد میں زائرین شہید ہو گئے، ایک اینٹ گری تھی، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ سرکولیٹ ہوئی ہے خبر۔ اسی طرح سے میں تو خود اس وقت شہر کربلا میں تھا، اور ٹیلی ویژن پہ بالکل سامنے شہر بلد کا عید کا دن دکھا رہے تھے، اور وہاں ایک خودکش بم دھماکہ ہوا، اور اب جو میسیجز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، روزہ میسیج آ رہے کہ پورے روزے کو ڈیمولش کر دیا، ظالموں نے حملہ کر۔ اس کا ایک نقصان تو یہ بھی ہے کہ اب واقعاً بھی کوئی واقعہ پیش آئے گا، 15 دن تک تو مومن اپنا ریئیکشن شو نہیں کرے گا، پتہ نہیں کنفرم ہے کہ جھوٹی خبر ہے، اور اس کے بعد تو جوش ٹھنڈا ہو جائے گا، بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ یہاں تک کہ مثلاً پچھلے سال ایک ایسا واقعہ پاکستان میں پیش آیا جس پر مجھے پچھلے سال جہاں جہاں میں نے عشرہ پڑھا، المہندی میں تو میں نہیں تھا، پہلا عشرہ نہیں، 7 عشروں میں سے ہر عشرے پوری مجلس پڑھنا پڑا، لیکن ذرا سا ٹو لیٹ مجلس، دشمن کامیاب ہو گیا۔ پاکستان حج اپلیکیشن فارم میں ایک کالم تھا کہ کیا آپ شیعہ ہیں یا شیعہ نہیں، اور یہ 30 سال پہلے جب ہم نے اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا، اس وقت ہم نے حکومت سے مطالبہ منوایا، اب پتہ ہی نہیں جن کو کوئی چیز، انہوں نے پورا یہ اتنا بڑا ایشو بنا دیا کہ سعودی حکومت نے اس سال اس ایشو سے فائدہ اٹھایا کہ جی آپ ہی کے شیعوں کو اعتراض، ہم آپ کو دی ہوئی سہولت واپس لیں گے۔ یہاں سے ہلتے بھی نہیں، ان کو کیا پتا کہ اس کالم کا حج کرنے والے شیعوں کو کتنا فائدہ۔ لیکن پچھلے سال میں نے مجلس میں یہ کہا، لیکن اس وقت تک تو حج ہو چکا تھا، محرم کا مہینہ حج کے بعد آتا، لیٹ تھی بات، لیکن مجھے تعجب، اتنے بڑے بڑے اصلی مسائل پہ کوئی نہیں، اور ایک ایسا مسئلہ جو ہم نے مطالبہ منوایا اپنے فائدے کے لیے، اپنے مومنین۔ تو جیسے میں ایک مثال اور دے رہا تھا، اعمال عاشورہ میں
دن کے شروع میں ایک زیارت عاشورہ ہے، 100 سلام، سجدے کی دعا، دعائے القمہ کے ساتھ، وہ سب لوگ کرتے ہیں۔ اور ایک عصر عاشور کے بعد کی زیارت ہے، 2 اعمال ہیں عاشور کے، صبح کے اعمال بہت تفصیلی، شام کے اعمال بہت مختصر ہیں، صرف 10 منٹ کے۔ اسلام کو بھی پتا ہے کہ مومن اس وقت کتنا تھکا ہوا ہوگا۔ یہ زیارت ہر کتاب میں ہے کہ جب عاشور کا دن اختتام کو پہنچ رہا ہو تو یہ زیارت پڑھو، اور اس زیارت میں کچھ اتنے اہم جملے آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس زیارت تعزیت، یا اردو میں پرسے کی زیارت، یا انگریزی میں کنڈولنس زیارت کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی، اس میں پرسا نہیں، اس زیارت میں رسول اللہ کو، مولا علی کو، شہزادی کو، امام حسن کو، ایک ایک معصوم کو الگ الگ پرسا دیا گیا۔ بہت اہم زیارت ہے، زیارت فار کنڈولنس، پرسے کی زیارت یا زیارت تعزیت۔ یہ زیارت کراچی میں پڑھنا لوگوں کے لیے بہت مشکل، لاہور میں بھی مشکل ہو، اس لیے کہ جو زیارت کا وقت ہے عین وہ وقت ہمارے جلوس کے اختتامی مراحل کا ہوتا، اور کراچی کی حد تک تو مجھے پتا ہے کہ جلوس بڑے سینسیٹیو ایریا سے گزر رہا ہوتا، تبت سینٹر سے آگے سعید منزل کا وہ علاقہ جہاں ہمیشہ جلوس پہ اٹیک ہوتا، تو ساری توجہات جلوس کی جانب ہوتی۔ میں یہ فضول وقت آپ کا ایک طرح ضائع کر رہا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی بات جو بہت بڑی بات، توجہ نہیں دی لوگوں نے۔ تو یہ وقت ایسا کہ مومن عموماً جلوس کی وجہ سے زیارت پرسا یا زیارت تعزیت نہیں پڑھتا۔ جو ٹورنٹو کا مسئلہ نہیں، یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہوں گے لوگ، میں کوئی بہت بڑا دعویٰ کرنے نہیں آیا ہوں، پڑھتے بھی ہوں۔ یہ زیارت تعزیت یا زیارت پرسا ریڈیو پاکستان سے مغرب سے 1 گھنٹے پہلے نشر کی جاتی ہے۔ جب پاکستان بنا تو شروع میں بیوروکریسی میں بھی اور میڈیا میں بھی اور پھر زید بخاری کی وجہ سے بھی کافی چیزیں ایسی تھی کہ غیروں کو اتنا پتہ بھی نہ چلا، وہ نظام بنتا چلا گیا۔ یہ کہی اتنی مخالفت کا ماحول نہیں تھا اس زمانے میں۔ میں کھارادر میں 6 سال پنجابی کلب میں پہلا اشرا پڑھ چکا ہوں، اور یہ ایسی جگہ ہوتا تھا کہ میرا اشرا اس ایک گلی پیچھے۔ ٹورنٹو کے بچے تو نہیں سمجھیں گے، لیکن آپ تو جانتے ہیں کراچی میں تو آپ جس سڑک پہ جائیں قبضہ کر کے مجلس کریں، خیر یہ تو ساری پرمیشن والی مجلس ہے، اس کے ایک گلی پیچھے غازی پاڑا میں پہلے مولانا شفیع کاڑوی اور پھر مولانا محمد یعقوب تیماڑی والے مجلس پڑھتے ہیں، دونوں غیر شیعہ۔ ہماری مجلس میں وہ مصائب نہیں ہو پاتے تھے اور وہ گریہ نہیں ہو پاتا، جو ایک گلی پیچھے برادران اہل سنت کی مجلس میں مصائب اور گریہ کی کیفیت ہوتی۔ ایک گلی کا مسئلہ ہے، وہی ایک علاقہ ہے، ادھر شیعہ عالم، میں تو خیر جاہل تھا لیکن ہم اس سے پہلے اور میرے بعد بڑے بڑے علماء نے اسی منبر سے پڑھا، اور ادھر تو وہ ماحول میں زیارت پرسا اور زیارت تعزیت 450 پر ریڈیو پاکستان سے شام کو نشر ہوتی تھی، 5 بجے مکمل ہو جاتی۔ کچھ محفل خراسان میں ایران سے ایک مؤذن لائے گئے اذان دینے کے لیے، سید مہدی نجفی، کیا آواز تھی، ان سے زیارت ریکارڈ کروائی گئی تھی، لیکن جو کہ شیعہ حضرات میں سے کسی کے پاس بھی وقت نہیں تھا، شام کے 4:50 پر یہ زیارت سننے کا ریڈیو سے جلوس میں، یا جلوس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ چند سال پہلے، بہت پرانی بات بھی نہیں، اسی 4 5 6 سال کے اندر، 10 سال کے اندر یہ زیارت ان کے پروگرام سے بالکل غائب کر دی، جبکہ کسی دشمن اہل بیت کا یہ مطالبہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی نہیں سنتے۔ اور ایک ای میل، ایک میسج، فیس بک پہ ایک پوسٹ، کسی کا میسج میں نے نہیں دیکھا، جو حقیقی مسئلہ، جو ایک چیز ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ آج پاکستان کی حد تک مجھے پتا، ہمارے جتنے جلوس اور جتنی مجلسیں دشمنوں کی آنکھ پہ کھٹک رہی ہیں، اس کو کسی طرح ختم کرنا چاہتے ہیں، صرف ایک چیز رکاوٹ بنتی ہے،
پاکستانی کورٹ کے یہ فیصلے کہ جو چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے وہ ایک مثال و نظیر، وہ جلوس چلے آ رہے ہیں اس لیے ان کے لائسنس کینسل نہیں ہو سکتے۔ ایک سال بھی اگر ہم سستی دکھائیں گے وہ موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ہمارا مطالبہ بن سکتا تھا کہ 47 سے جو زیارت ریڈیو پہ نشر ہو رہی ہے، زیارت پرسا، وہ کیوں ختم کی گئی؟ جبکہ اس کا مطالبہ بھی کسی نے نہیں کیا، کرتے بھی تو نہیں ختم ہونی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ 50 سال سے مومن کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا سے کیا ہو گیا، کیونکہ پاکستان ہندوستان کے ماحول میں لوگ خود بھی یہ زیارت پڑھنے کے عادی نہیں ہے۔ زیارت بہت اہم۔ ابھی میں نے احسان بٹ صاحب سے کہا کہ یہاں تو لوگوں کے پاس وقت بھی ہوگا، کون سی یہ کوئی 40 منٹ کی زیارت ہے کہ آپ کہیں لوگ پورے دن کے تھکے ہوئے، تو شاید یہاں پہ آج یہ زیارت پڑھوائی جائے۔ ٹورنٹو میں مجھے پتا چند امام باڑوں میں تو یہ زیارت پڑھی جاتی ہے، مجھے معلوم، لیکن میں بات کہہ رہا تھا کہ کس طرح سے ذرا سی بھی ہماری تھکن اگر ہو اور ہم توجہ اپنی ہٹا لیں تو دشمن کہیں نہ کہیں سے آ کے ہم پر حملہ کرتا۔ تو یقیناً آپ حضرات اس وقت بہت تھکے ہوئے، لیکن پھر بھی کربلا کے حوالے سے کچھ میسیجز بہت مختصر وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے، مصائب ذرا کم، کیونکہ آپ 1 گھنٹہ دن میں سن چکے ہیں، ابھی شام غریبہ میں سنیں، لیکن بہرحال عصر عاشور و مصائب نہ ہو۔ قرآن کریم 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی، دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عاشور کے بارے میں۔ پہلی آیت ہے والفجر ولیال عشر، فجر مانے صبح کا وقت، ڈان، قسم ہے فجر کے وقت۔ کون سی فجر؟ جو 10 راتوں کے بعد آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی خاص فجر نہ، باقی سارا سال 365 ڈیز ہیں تو 365 فجر، لیکن کہا ایک وہ فجر جو 10 راتوں کے بعد آتی ہے، 10ویں رات ختم ہوئی تو جو فجر آتی اس کی قسم۔ اور دوسری آیت والعصر، قسم ہے عصر کے وقت، ایسا عصر کا وقت کہ ان الانسان لفی خسر، جب تمہیں تمام انسان گھاٹے اور نقصان میں نظر آئیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اس نقصان سے بچیں، الا الذین آمنوا، مومن، عاملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے تو ایسے کہ تیروں کی بوچھاڑ میں بھی نماز ادا کریں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے۔ جب مسلم ابن اوسجہ گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے اور حبیب ابن مظاہر جو مسلم کے کوفے کے ساتھی، مسلم ابن اوسجہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں بہت پرانے، اور حبیب سرہانے پہنچے اور کہا کہ کوئی وصیت ہے اس وقت؟ مسلم کی بیوی بھی ساتھ میں ہے، کربلا میں مسلم کا بچہ بھی ساتھ، تو مسلم نے صرف ایک جملہ کہا، کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے اس وقت، بوڑھا آدمی ہے مسلم، انگلی سے اشارہ کیا آقا حسین کی طرف، کہا میری وصیت صرف یہ کہ ان کا ساتھ نہ چھوڑ۔ حسین کون ہے؟ حسین علی کا بیٹا۔ علی کون ہے؟ علی حق ہے۔ علی حق پر نہیں ہے، علی خود حق ہے۔ پیغمبر کا وہ جملہ جو فتح مکہ کے موقع پر پوچھا کہ اے علی اس وقت تمہارا ہاتھ کہاں پر؟ کہا عرش الہی پر ہے، جو چیز کہیے اٹھا کے آپ کو دے دوں۔ پیغمبر کا جملہ جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا، پیغمبر نے کہا کہ اے علی، ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ تم کار حق می کنی، تم کار حق کر رہے، اور من بار حق می کشم، اور میں حق کا وزن اپنے آپ پہ اٹھائے ہوئے۔ علی خود حق ہیں، علی کو اٹھایا گویا حق کو اٹھایا، اور حسین علی کے بیٹے ہیں تو تواصوا بالحق۔ وہ کون گروہ ہے جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کر رہا؟ یعنی حسین وتواصوا بالصبر۔ یہ عصر کون سی کائنات کی تاریخ میں آئی جس میں سارے انسان خسارے میں نظر آ رہے ہیں، صرف ایک مختصر سا گروہ؟ یہ بھی کربلا کی عصر ہے جو آج کی اس مجلس کا نام، مجلس عصر عاشور۔
فجر اور عصر. اب ایک پیغام فجر یعنی جہاد کربلا شروع ہونے سے پہلے، عصر مانی جہاد کربلا تقریباً اختتام پر ہے. اب جہاد کوفہ و شام ہوگا. وہ پہلا سرا جہاد کا، یہ آخری سرا. وہ بھی 30ویں پارے کی آیت، یہ بھی 30ویں پارے کی آیت. اول فجر کی جو آیت آئی، اس کے حوالے سے 2-3 چھوٹی باتیں کہنا اور پھر مسائل. یہ گویا یہ سمجھ کہ عاشور کی صبح آئی ہے. اب ایک اعلان ہو رہا کہ یہ عاشور کا جہاد کیوں ہوگا. جو فوجوں کو جنگ کے دن، جس دن لڑائی ہوتی ہے، جنگ، آرڈر آف دا ڈے، فرمان امروز جاری کیا جاتا ہے کہ آج جنگ کا دن ہے. جنگ کس لیے؟ وہ قرآن بتا رہا ہے، والفجر ولیال عشر. اچھا، راوی امام کے پاس گیا ایسے ہی ملاقات کے لیے. امام نے کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا مولا آج یوم السبت، سیٹرڈے. امام نے کہا میرے پاس آئے ہو تو نماز فجر تو پڑھ کے آئے ہوگے. کہا کہ ہاں مولا پڑھ کے آئے. تو کہا کہ آج سیٹرڈے کا دن ہے، نماز فجر پڑھ کے آ رہے ہو. کیا نماز فجر میں تم نے میرے دادا کا سورہ امام حسین پڑھا؟ راوی حیران ہو گئے. کہا مولا 114 سورے ہیں قرآن میں، ہر سورہ کا نام مجھے زبانی یاد ہے، اس نام کا تو کوئی سورہ ہی نہیں، اس نام کا تو کوئی سورہ ہی نہیں. امام نے کہا سورہ فجر. ہر ہفتے کے دن سیٹرڈے کی صبح کو فجر میں یہ سورہ کی تلاوت کرو. یہ میرے جد آقا حسین کا دادا حسین کا سورہ. پھر اس میں اور ساری باتیں ہیں، لیکن وہ تو عصر عاشور کی مجلس میں یہ اتنا بھی اچھا نہیں لگا بیان کرنا. اب یہ سورہ، اس سورہ کی پہلی آیت براہ راست عاشور کی فجر. اچھا، اسی سورہ کی آخری آیت، وہ بھی عصر کا پیغام. وہ جو آیت میں نے آج دوپہر کی مجلس میں تلاوت کی، وہ بھی اسی سورہ کی آخری. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. پہلی آیت جہاد کربلا شروع ہو رہا ہے، فجر کی قسم. آخری آیت اے نفس مطمئنہ حسین، اب جہاد مکمل ہو گیا، میری جنت میں داخل ہو گیا. یہ سورہ امام حسین، اس سورہ کی درمیان کی آیت. صرف ترجمہ بس کافی ہے. پیغام 3 4 5 آیت. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ وَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. یہ بیچ سورہ کی آیت ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، پوری دنیا کی تاریخ. کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے اتنا خوبصورت محل بنایا، یہ جنت، کہ آج تک لم یخلق، خلق نہیں کیا گیا، مثلہا، اس کی مانند کوئی چیز، فی البلاد، کسی شہر. کیا کیا تیرے رب نے ان کے ساتھ؟ وثمود، قوم سعود، جن کی ٹیکنالوجی اتنی زبردست تھی کہ جابوا الصخر بالواد، پہاڑوں کے اندر کھود کھود کے پورے شہر آباد کیے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون مصر کا مطلق العنان بادشاہ، بڑی بڑی قومیں. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں ظلم کا طوفان ڈھالا، ظلم مچا رکھا. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں انہوں نے فتنہ و فساد کا ماحول بنا دیا. تو ہوا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ ظالم کے ظلم کو ایک لمحے تک دیکھتا، پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا اٹھا کے ان کے سروں پہ برسایا. لیکن خالی عاد و سمود و فرعون نہیں، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب ہر ظالم کے پیچھے لگا ہے، ایک وقت دے گا، مہلت دے گا، پھر ظلم کا خاتمہ. فجر، عاشور، ایتھا النفس المطمئنہ، عصر عاشور، اور اس کے بیچ میں اللہ
ظالم کو تھوڑی ڈھیل دیتا ہے لیکن پھر اسی دنیا میں عذاب کا کوڑا اس کے سر پہ برستا. یہی حسین کا پیغام. ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، ظلم کے خلاف جہاد کرنا. اور یہی ہے تو وہ پیغام سمجھ میں آتا ہے جہاں پہ میری مجلس ختم ہو. بس بہت میں نے آپ کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھایا عصر عاشور، لیکن چونکہ مقصد حسین تک پہنچنا کہ اللہ کا علم ترى کیف فعل ربک کا اپنے رب کا طریقہ دیکھو. نہ عاد کو چھوڑا، نہ سمود کو بخشا، نہ فرعون کو معاف کیا گیا. ہر وہ قوم جس نے شہروں میں فتنہ و فساد برپا کیا، تیرا رب ایک وقت کے بعد عذاب کا کوڑا ان کے سروں پہ برسائے. اور یہاں آقا حسین کربلا جانے سے 2 سال پہلے حج، کربلا کی تیاری وہ تو آپ سنتے ہی ہیں، اور میں بھی اس عشرے میں بھی کئی جگہ گھروں کی مجلس میں پڑھ چکا ہوں. بہت پہلے سے شروع ہو گئی کربلا کی تیاری. بہت پہلے علی نے عباس مانگا، فاطمہ نے زینب کو تیار کیا، حسن نے ام فروہ سے شادی کی. بہت پہلے سے کربلا کی تیاری. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہماری اس وقت جو مجلس ہے عصر عاشور، اس سلسلے کی پہلی مجلس جب آدم دنیا میں آئے تھے اور حوا کو ڈھونڈتے ہوئے مکہ جا رہے تھے اور کربلا پہنچے اور پیر میں ٹھوکر لگی اور خون جاری ہو گیا اور گھبرا کے کہا خدا بندہ یہ خون کیسا؟ کہا وہ زمین سے گزرے جہاں سے جو کوئی نبی گزرے گا یا ولی گزرے گا یا وسیع گزرے گا اس کے بدن سے خون جاری ہوگا. آدم نے کہا لیکن کیوں؟ کہا کہ یہاں میرے حبیب کا بیٹا اس مظلومیت کے ساتھ مارا جائے گا اور اس کے سارے خاندان کا خون بہے گا. آدم نے کہا خدا بندہ وہ کس طرح سے؟ اب اللہ ذاکر ہے، آدم مجلس سننے والے ہیں، اور پہلی مجلس کربلا کے میدان میں آدم کے دنیا میں آنے کے بعد بپا ہوئی ہے، جو سلسلہ آج ہم تک پہنچا. ورنہ نوح نے بھی جب ان کی کشتی کربلا پہنچ کے ہل گئی، سلیمان نے بھی جب ان کا تخت کربلا میں پہنچ کے ہوا کے اندر ہلنے لگا، ہر ایک نے کربلا میں مجلس میں شرکت کی. ان تمام مجالس کا ذاکر و خطیب تو اللہ تھا. یہ سلسلہ آج یہاں تک پہنچا. لیکن ان تمام مجالس وہاں بھی اور یہاں بھی ایک بات یہ ضرور بیان ہوئی کہ آخر حسین کو اتنا بڑا امتحان کیوں دینا پڑا ظلم کے خلاف. اور حسین تیاری بہت پہلے سے کر رہے. کربلا کی تیاری تو آدم نے کی، یعنی پہلی مجلس. لیکن حسین نے کربلا جانے سے پہلے کا جو حج، ایک تو وہ حج ہے کہ جو حسین نے عمرے میں بدلا، تو اسی سال کا، اس سے 1 سال پہلے مینا کے میدان میں جو خطبہ دیا، تمہارے سامنے ظلم ہو رہا، معاویہ اپنے بیٹے یزید جیسے کو حکمران بنا گیا، خاموش بیٹھے ہو؟ کیسے مومن ہو اور کیسے بنی ہاشم والے ہو؟ وہ بنی ہاشم نے قریش سے خطاب. وہ خطبہ تو اپنی جگہ ایک الگ مجلس ہے، لیکن حسین کربلا آنے سے پہلے بتا دیا ظلم کے خلاف جہاد کرنے جا رہا. اور یہی حسین کی اس آواز کا مطلب ہے جو ہیومن نیچر کے خلاف ہے. حسین کی ایک آواز ایسی، ایک جملہ ایسا جو ہیومن نیچر کے خلاف. باقی ہر وہ چیز حسین کہہ رہے جو عقل کو اپیل کر رہی. اتنے ہی لوگ تھے کہ حسین کا خطبہ سن، وہ دولہا جا رہا ہے وہ کیسے آ گیا ادھر، لیکن یا ہو رہا ہے کیسے آ گیا ادھر. عقل کو اپیل کرنے والی بات. ایک چیز بالکل نیچر کے بھی خلاف عقل کی، اور وہ ہم نے کراچی میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، خالی سنی سنائی بات نہیں. اور وہی ہے کہ اگر کوئی بوڑھا باپ ہو اور اس کے سامنے اس کے سارے بیٹے مار دیے جائیں اور اس کا سارا گھرانہ اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، تو پھر باپ کہتا ہے کہ اب زندہ رہ کے کیا کروں. اور وہ واقعا مر بھی جاتا ہے 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے. اس سپاہی صحابہ کے مظالم جب عروج پر تھے تو ایک ایک باپ کے 7 بیٹے شہید کیے گئے. شہادت اپنی جگہ لیکن غم بھی اپنی جگہ. کیا کروں گا اب زندہ رہ کے؟
جو آقا حسین نے علی اکبر کے لاشے پہ کہا، اور انگلش اسپیچ میں وہ جملہ آپ نے سنا، یا بنی علی الدنیا بعدک الفا، بیٹا تیرے بعد تو اب دنیا پہ خاک و مٹی ہو. ہر باپ یہ کہے. حسین اصغر کو دفن کرنے کے بعد جب قلعہ زینبیہ پہ گئے، کربلا کے میدان میں 3 قلعے ہیں یا 3 ٹیلے، باری باری ہر ایک پہ حسین نے استغاثہ کیا. آخر میں قلعہ زینبیہ پہ، جو میں خطبے میں بھی اشارہ کیا، ہینا سارا وحیدن فریدا. مورخ لکھتا ہے جب حسین وحید و فرید یعنی اکیلے رہے، وحدت، تنہائی، فقال ناظرہ، تو حسین نے یہ کہا اور اس طرح کا ناظرہ نظر ڈالتے ہوئے، یمین دائیں طرف اور شمال بائیں طرف، حل من ناصر ینصرون. کب چلے شروع کربلا میں استغاثہ سمجھ میں آتا، آخر کربلا عصر عاشور، مجلس عصر عاشور. اس وقت حسین نے یہ کہا، یہ ہیومن نیچر کے خلاف. مولا آپ کہہ رہے حل من ناصر ینصرون، ہے کوئی میرا مددگار؟ حل من مغیث یغیثون، ہے کوئی میرے اغاثے کو پہنچنے والا؟ حل من معین یعینون، ہے کوئی میری اعانت کرنے والا اور اون بننے والا؟ یہ تو ایسا موقع ہے کہ انتہائی بزدل و ڈرپوک آدمی بھی اس موقع پہ کہتا ہے کہ اب تو مر جانا بہتر. کب؟ 60 سال کی عمر، سارے بیٹے مارے جا چکے ہوں، برابر کے قوت بازو بھائی مارے جا چکے ہوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے ہوں، جو ابھی پرسے کی زیارت میں آپ سنیں گے، اولاد جعفر طیار، اولاد عقیل ابن ابی طالب. خاندان میں کوئی بچا ہی نہیں ایک طرح سے، اور کوئی جوان آدمی نہیں، 60 سال کا بوڑھا آدمی. وہ کہے کہ بھائی آؤ میری مدد کو، مجھے مدد چاہیے، تو آقا کس لیے چاہیے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. علی کے بیٹے کو کیا زندگی اتنی پیاری ہے کہ اتنے لاشیں اٹھا کر بھی چاہتے ہیں کوئی مجھے بچا کے لے جائے؟ یہ اس علی کا بیٹا جو کہتا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہے کہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے. یہ اس قاسم کا چچا ہے جو قاسم کہتا ہے کہ شہد سے زیادہ شیر ہے. یہ اس اکبر کا بابا ہے جو کہتا ہے لسنا علی الحق، بابا جب ہم حق پر ہیں تو کیا پرواہ، مرتے ہیں تو مر جائیں. اور حسین کہیں کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مولا یہ مدد کس لیے چاہیے؟ آپ کو جان بچانا. ایک عام انسان یہ نہ کہے گا حسین کیسے کہے تو پھر کیوں کہا؟ اچھا، اور پھر عجیب بات یہ کہ اگر آپ کربلا مقتل کی روایتوں سے بھی دیکھیں تو یاد ہوتی ہیں روایتیں بہت مشہور. زعفر جن آیا یا جنوں کی فوج آئی، انبیاء آئے، حتیٰ ملائکہ آئے جبرائیل کی قیادت میں. حل من ناصرین کی آواز صدا بصحرا نہیں تھی، یہ آئے، حسین نے روک دیا، جنوں کو روکا. زعفر جن کی روایت اس حد تک معتبر ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے جن، ملائکہ، انبیاء روکا. یہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. پہلے آپ کسی کو بلائے، کوئی آ جائے تو کہیں کہ نہیں نہیں تم نہیں چلے. تو مولا اگر ان کو بھیجنا تھا تو بلایا کیوں؟ اور بلایا تھا تو جو آ گئے ان کو روکا کیوں؟ یہ عصر عاشور کا پیغام، یہ استغاثہ عصر عاشور کو بلند ہوا ہے. آخری تیسرا، بس اب بات مسائب پر جا رہی ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات مکمل کر کے حسین نے کہا تم نے سوال کا جواب دے دیا، بلایا تھا میں. اگر جان بچانے کے لیے بلایا ہوتا تو ان کو کبھی منع نہ کرتا، کیونکہ جن جان بچا سکتے، ملائکہ جان بچا سکتے، انبیاء جان بچا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جان بچانے کے لیے تو بلایا ہی نہیں تھا، میں نے بلایا تھا اپنے مقصد کی خاطر کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، مقصد حسین دنیا میں باقی ہے. جب تک دنیا میں کوئی ظالم ہے اس وقت تک تمہیں میری فوج کا سپاہی بننا ہے. ظلم کا مقابلہ جن نہیں کر سکتے، ملائکہ نہیں کر سکتے، جو انبیاء دنیا سے چلے گئے وہ نہیں کر سکتے. اس کا مقابلہ 12 اکتوبر 2016 کے المہدی سینٹر میں بیٹھے ہوئے ٹورنٹو کے مومنین کر سکتے. یہ حل من ناصرین سن کے آئیں گے تو ان کو گلے سے لگاؤں گا.
جن آئیں گے تو وہ میری جان بچانے آئے ہیں، وہ تو میرا مقصد ہی نہیں. فرشتے آئیں گے تو وہ تو میری جان بچانے آئیں گے، وہ میرا مقصد ہی نہیں. میرا مقصد جو لوگ پورا کر رہے ہیں. اور یہی چھٹے امام کا وہ جملہ ہے آج کے دن کے لیے. اور ختم. جو اس زیارت جو میرے رائٹ ہے سائڈ پر ہے، آخری اس کا جملہ جو ہے، یہ چھٹے امام کی حدیث. عاشور کا دن ہر امام کے گھر میں ہر عاشور کو مجلس ہو. چھٹے امام کے گھر میں مجلس ہے. ایک مومن بہت تڑپ رہا ہے اس دن اور آ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول، عاشور کا دن آتا ایک ایسی کیفیت میری طاری ہوتی کہ کاش ابھی مجھے موقع مل جائے 10 محرم 61 ہجری کے میدان کربلا میں پہنچ جانے. اب یہ تو چھٹے امام تو 61 ہجرہ کے بعد ہے نا. کاش میں اس دن کربلا میں ہوتا اور ان یزیدیوں سے دل کھول کے جنگ کرتا. حسین اور اصحاب حسین کے ساتھ الذین بذلوا مہجتہم، جو آپ نے اعمال عاشورہ میں سجدے میں دعا کی، ان کا ساتھ دیتا. چھٹے امام نے کہا یاد رکھو، جب کبھی عاشور کے دن تمہیں حسین کی فوج یاد آئے اور دل میں خیال پیدا ہو کہ کاش ان کے ساتھ ہوتا، تو یہ جملہ کہہ لیا کرو، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ. ایسا ہے کہ جیسے تم ان کے ساتھ تھے کربلا میں، خالی حبیب اور مسلم ابن اوسجا یا زہیر قین نہیں تھے، یہ سب بھی ہیں میرے سامنے جو بیٹھے. اگر آج دل کی گہرائی سے یہ جملہ کہیں، لیکن دل کی گہرائی سے اگر جملہ کہیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ کاش میں کربلا میں ہوتا تو تم لوگوں کے ساتھ مل کے ظلم کا مقابلہ کرتا. تو ظلم تو آج بھی موجود ہے. یہ جملہ کہا تو ثواب نہیں، موقع ملا تمہیں کربلا کی فوج کو جوائن کرنے کا. جب امام زمانہ آئیں گے تو انہی لوگوں کو بلایا جائے، مگر ذمہ داری بھی آگے، ظلم کا مقابلہ. اس کے لیے حسین نے اس وقت بھی حل من ناصر کہا جب کوئی موقع اور محل نہ تھا. حل من ناصر، پورا گھرانہ مارا جا چکا. ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، ایک لاشا گودال قتل گاہ میں ہے، ایک لاشا ابا کے اندر ٹکڑے جمع کیے ہوئے، ایک لاشا کسی ٹیلے کے پیچھے ننھی سی قبر کھود کے دفن کر چکے. جگہ جگہ بکھرے ہوئے لاشیں، جگر کے ٹکڑے بھی ہیں، برابر کے بھائی بھی ہیں، بچپنے کے دوست بھی ہیں، سب الگ الگ کیٹیگری، سب مارے. اور حسین اکیلا اور تنہا. ادھر نو کے نیزہ پر جہاں مصائب دوپہر کے ختم تھے وہیں سے رب دے. ادھر نو کے نیزہ پہ حسین کا کٹا ہوا سر بلند. بیک وقت دو مختلف علاقوں میں دو مختلف واقعات پیش ہیں. دو مختلف علاقوں، شہر مدینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، عاشور کی ڈیٹ یا تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے، عصر کا وقت. مجلس کا نام ہے مجلس عصر عاشور. سارا بیان عصر عاشور کو ذہن میں رکھ کے کیا. اور ام سلمہ اپنے حجرے میں سو. مدینہ شہر، محرم، عاشور، جمعے کا دن، سپہر کا وقت، مسجد النبوی، اپنے حجرے میں سو رہی. دوپہر کے وقت پورے عرب میں لوگ سوتے. خواب میں 50 سال بعد رسول اللہ کو دیکھا. 11 ہجری میں رسول کی وفات ہوئی، 11 ہجرہ اور یہ 61 ہجرہ، پورے 50 سال. تڑپ اٹھی. دن رات رسول کے ساتھ رہنے والی 50 سال بعد دیکھا. ام سلمہ مخلص، وفادار، محبت کرنے والی سچی بیوی ہے رسول کی. پہلے تو خوشی سے خواب کے عالم، اور پھر گھبرا گئی جب یہ دیکھا کہ 50 سال بعد رسول آئے، مگر اس طرح کہ ننگے سر کھلا.
بال بکھرے، بلکہ ان بکھرے بالوں پہ مٹی اور خاک پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری، ننگے پیر ہے، آستینیں بلند ہے، گریبان چاک ہے۔ گھبرا گئی ام سلمہ، یا رسول اللہ آپ 50 سال بعد آئے، وہ بھی اس حالت میں، تو آخر آپ کہاں سے آ رہے ہیں کہ یہ حالت ہو گئی؟ کہا ام سلمہ میں ابھی ابھی کربلا کے میدان سے آیا ہوں، اور اس وقت وہاں سے چلا تھا جب میرے حسین کا سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا۔ دوپہر کی مجلس سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، اللہ کا رسول مدینے میں ام سلمہ کے خواب میں، بے اختیار چیخ مار کے ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی، گھبرا گئی۔ رسول اللہ جس خواب میں آئے جھوٹا تو ہے نہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ پہچان تھی ان کے پاس، دوڑ کے گئی اس الماری میں جہاں کربلا کی مٹی خا کے شفا رسول اللہ رکھے گئے تھے، جلدی سے الماری کھولی، وہ شیشی اٹھائی جس میں کربلا کی مٹی تھی، کربلا کی مٹی نظر نہیں آ رہی ہے، تازہ خون جوش مار رہا، ابھی یہ تازہ خون نظر آیا ہی تھا، ام سلمہ رونا چاہتی تھی کہ یکایک کان میں برابر کے حجرے سے ننھی فاطمہ صغرا کی آواز آئی، جو یہ کہتی ہوئی ام سلمہ کے حجرے میں آئی، نانی میرا بابا کس حالت میں ہے؟ نانی کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ ام سلمہ نے کہا صغرا تم تو آرام سے سو رہی تھی، یہ سوال کیوں کیا؟ کہا نانی ابھی جو میں سو رہی تھی خواب میں نے دیکھا ایک میدان ہے، جگہ جگہ لاشیں پڑے ہیں، جگہ جگہ خون پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بالکل درمیان میں میرا بابا اس طرح سے کھڑا ہے کہ میرے بھائی اصغر کا لاشا بابا کے ہاتھ میں ہے، اور اصغر کا خون بابا کے چہرے پر ہے۔ نانی یہ خواب میری سمجھ میں نہیں آیا، کیا آپ بتا سکتی ہیں میرا بابا کس حالت میں ہے؟ ام سلمہ جلدی سے خاک کربلا کو بیٹی سے چھپانا چاہتی، مگر اتنی دیر میں صغرا کی نگاہ پڑ گئی، ایک چیخ ماری، نانی اب کچھ نہ کہیے گا، اب کچھ نہ بتائیے گا، ارے مجھے پتا چل گیا میرا بابا مارا گیا، ارے میں یتیم ہو گئی۔ صغرا المہندی سینٹر کے یہ مومنین اور مومنات آپ کے دروازے پہ سر جھکائے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، ہمارا پرسہ لیجئے، آپ یتیم ہوئی، ہم پرسہ دینے آئے ہیں، لیکن اگر گستاخی نہ ہو تو آپ کی یتیمی تو سب سے بڑی مصیبت بنی، بھائی بابا تو کہہ لیا نا، ماتم تو کر لیا نا، گھر کی چھت میں تو بیٹھی تھی، لیکن ایک وہ کربلا کی یتیمہ تھی، ابھی ابھی اس کا بابا مارا گیا ہے، ارے وہ بھی یتیم ہوئی ہے، لیکن یتیمی تماچے لے کے آ رہی ہے، بدن کے کوڑے لے کے آ رہی ہے۔ میدان کربلا میں سکینہ کا امتحان شروع، ادھر صغرا ہائے بابا کہہ رہی، وہاں تو سکینہ کو یہ موقع بھی نہیں مل رہا۔ سکینہ کے باقی مصائب تو شام غریبہ میں، صرف 2 مختصر روایتیں، حسین کا کٹا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو رہا۔ علماء نے لکھا کہ اس موقع پر 3 چیزیں حرکت میں تھیں، ایک چیز آسمان سے زمین پہ آ رہی ہے، ایک دائیں سے بائیں جا رہی ہے، اور ایک زمین سے آسمان پہ جا رہی ہے۔ وہ رسول اللہ ہیں جو آسمان سے اتر کے زمین کربلا آ رہے، وہ زینب کبریٰ ہیں جو سین خیمہ میں بے چینی سے دائیں سے بائیں جا رہے، اور یہ حسین کا کٹا سر ہے جو زمین سے آسمان کی جانب بلند ہو رہا۔ زینب نے سجاد سے سنا میرے بھائی کا کٹا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہے، اب زینب خیموں میں آئی، ذمہ داری ہے کہ یکایک زینب کو اپنے کانوں میں عصر عاشور، مغرب سے پہلے کے مصائب ابھی، اور عاشور اور کربلا میں جو مغرب کے بعد ہوا وہ شام غریبہ۔ ایک بار زینب جو گھر اپنے لٹے گھر کو جمع کرنا ہے نا، گھوڑے دوڑنے کی آواز سنی، گھبرا گئی، فضا کو بلایا، اماں فضا میرا بھیا مارا گیا، جنگ ختم ہو گئی، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ذرا دیکھ کے آنا۔ فضا باہر آئی، عجیب منظر دیکھا، عمر سعد اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تم عرب کے رہنے والوں، تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں تو اس کے لاشے کو بھی گھوڑوں تلے پامال کرتے ہیں، گھوڑوں کو تیار کرو، یہ سارے لاشیں پامال کیے جائیں گے۔ ادھر گھوڑے تیار ہونے لگے، ادھر ایک بار ہر کی فوج بگڑ کے آگے آئی، اے عمر صاحب ہمارے سردار نے غلطی کی،
اس کی سزا بھی بھگت لی، لیکن اب ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہمارے سامنے اس کا لاشا پامال ہو۔ عمر سعد نے کہا حر سے ہمارا کیا اختلاف ہے، لے جاؤ لاشا۔ قبیلہ بنی اسد جو وہاں کا قبیلہ، وہ آگے بڑھا، ہاتھ جوڑے عمر سعد ہمارا ساتھی، اگر ہمارے سامنے اس کا لاشا پامال ہوا قیامت تک کے لیے ہم کو عرب میں تانے پڑیں گے، حبیب کا لاشا لے جاؤ۔ حبیب کا لاشا چلا گیا۔ ہر شہید کا کوئی نہ کوئی جاننے والا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار عمر سعد کی فوج میں نکل آتا ہے اور اپنے شہید کا لاشا لے جاتا ہے۔ لاشیں اٹھنے لگے، ایک ایک کر کے لاشیں چلے گئے، بس آخر میں ایک لاشا میدان کربلا میں اکیلا رہ گیا، کوئی نہیں ہے آگے بڑھ کر کہے عمر سعد یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی کے بیٹے کا لاشا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ حسین ابن علی ہے، اکبر ہوتا تو بابا کا لاشا بچاتا۔ فضا نے خیمے میں جا کے کہا شہزادی ذرا آ کے دیکھی آقا کے لاشے میں کیا قیامت گزر رہی۔ زینب باہر آئی، کیا دیکھا میرے ماجائے کا لاشا ہے، گھوڑے تیار، گھوڑے دوڑائی جا رہے، بس ایک مرتبہ پہلے تو مدینے کا رخ کیا۔ نانا رسول اللہ جس حسین کو سینے پہ سلاتا تھا اسی حسین کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپیں، اور پھر فرات کا رخ کیا۔ عباس ذرا آ کے دیکھ، تو نہ رہا تو تیرے آقا پہ کیا گزر رہی ہے۔ مگر خالی حسین ہی کا یہ امتحان نہ بنا، زینب کا بھی کتنا بڑا امتحان عصر عاشور پیش آیا۔ مغرب سے پہلے کی آخری روایت پڑھ رہا ہوں، کتنا بڑا امتحان۔ ادھر بھی عباس کو پکارا، ادھر بھی عباس کو پکارا۔ وہ کیا کہ زینب فریاد کر رہی اور ادھر عمر سعد کی باقی فوج خیموں کو جلانے کے لیے چلی۔ خیمے جلے، بیویوں کی چادریں چھنی، واہ جدہ، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ عباسہ کی فریاد بلند ہوئی۔ اور پھر ہمارے سامنے وہ روایت آ گئی جس کا راوی خولی خود مختار کے دربار میں بتاتا۔ مختار نے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہا کہ جب عصر عاشور آ گئی اور مغرب سے پہلے لوٹ مار شروع ہوئی تو مجھے آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا جتنا مال و اسباب و سامان ہے میرے ساتھی سب پہلے ہی لوٹ چکے، کچھ نہیں بچا، ذرا سی دیر کچھ نہیں بچا۔ میں گھبرا گیا، کیا مجھے کچھ نہ ملے گا؟ آخر میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی بچی کے کان میں انتہائی معمولی، انتہائی سادہ اور معمولی گوشوارے، اور وہ بھی ایسے کہ جب بچی کے قریب کوئی جاتا وہ جلدی سے اپنے ہاتھوں سے اپنے گوشوارے چھپا لیتی ہے۔ میرا بابا تو نہ رہا، یہ بابا کی نشانی ہے، یہ میرے پاس چھوڑ دے۔ یہ منظر دیکھ کے لوگ آگے بڑھ جاتے، ظالم بھی۔ میں نے سوچا مجھے کچھ نہیں ملا ہے تو میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ میں قریب آیا، میں نے سکینہ کے گوشوارے پہ ہاتھ رکھنا چاہا، بچی نے گھبرا کے گوشوارے چھپا لیے۔ یہ میرے بابا کا تحفہ ہے، یہ میرے بابا کی نشانی ہے۔ میں نے دیکھا بچی گوشوارے نہیں دے گی اور مجھے جلدی بھی تھی، میں نے گوشوارے کھول کے نہیں چھینے، میں نے گوشواروں پہ ہاتھ رکھا اور اس تیزی سے گوشوارے کو اپنی جانب کھینچا۔ بچی کے دونوں کان کٹ گئے، خون جاری ہوا، ہائے بابا کی فریاد کی اور میں آگے بڑھ گیا۔ خولی کہتا ہے میں آگے بڑھ گیا، اور کچھ بچا ہوا مل جائے۔ ہاں میں نے دیکھا ایک خیمے میں ایک بیمار بستر پہ لیٹا، اور اتنا بیمار ہے کہ اس کی بیماری کا خیال کر کے میرے باقی ساتھی بھی سارے ظالم پتھر دے مگر اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، بیمار ہے تو ہوا کرے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے اس تیزی سے بیمار کے نیچے سے بستر کو گھسیٹا کہ بیمار اچھل کے منہ کے بل زمین پہ گرا اور بستر لے کے میں چلا۔ آخری جملہ آج کی مجلس کا، اب میں نے نگاہ ڈالی کچھ اور بھی بچا ہوا ہے۔ دو جملے کربلا کے حسین و زینب کے لیے۔ جب عمر سعد نے ہرملہ سے کہا تھا کہ دیکھ میری فوج حسین کی دشمن ہے
مگر حسین کا اتنا رعب ان کے دلوں میں ہے کہ جب تک کہ گھوڑے سے نہیں گریں گے حسین کی ہیبت ہے کوئی قریب نہیں آئے گا. یہی مسئلہ زینب کبریٰ کا تھا. جب ظالموں نے ساری چادریں چھین، چادر زینب پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت کسی میں نہیں ہو رہی. یہ محمد کی نواسی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے. چادر زینب پر یزیدی ظالم بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. خولی کہتا ہے میں نے دیکھا صرف ایک چادر باقی بچی ہے زینب کے سر پہ، باقی چادریں چھن گئی. میں نے کہا میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ میں آگے بڑھا اور میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، مگر اللہ رے زینب کی طاقت. خولی 30 سال کا فوج کا نوجوان ہے، طاقتور. زینب 55 برس کی ضعیف اور بوڑھی عورت ہے جو سارا دن مسائل برداشت کر چکی. مگر حیدر کرار کی بیٹی. خولی کہتا ہے میں چادر چھیننا چاہ رہا ہوں، ساری طاقت لگا لی. زینب نے دونوں ہاتھوں سے چادر کو مضبوطی سے تھام لیا. میں چادر زینب کو نہ چھین سکا. حیدر کرار کی بیٹی، فاتح خیبر کی وارث. خولی کہتا ہے میں تھک گیا. آخر میں نے سوچا یہ تو میرا نقصان ہے، ایک ہی طریقہ ہے، بس عصر عاشور کا آخری ظلم بیان کر کے باقی باتیں رات کو. خولی کہتا چادر کیسے چھینوں؟ زینب کی گرفت کسی طرح ڈھیلی کرنا ہے. میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا، زینب کے چہرے پہ مارا، چہرے کی کھال پھٹی، زینب کی گرفت ڈھیلی ہوئی، چادر تو میرے ہاتھ میں آئی. زینب نے تڑپ کے فرات کو دیکھا. اے میری چادر کے محافظ عباس، ذرا آ کے دیکھ، تیری بہن کی چادر چھینی اور کس طرح سے یہ چادر چھینی گئی. ماتم حسین